تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سب تعریفیں اللہ جل جلالہ کے لیے ہیں. اللہ جل جلالہ ہم سب کے خالق مالک رازق ہیں. اسی کی عبادت اور بندگی کرنا ہم سب پر لازم ہے. وہی عبادت کے لائق ہیں. جس طرح بدنی عبادت کا لائق اللہ ہیں ایسے قولی اور مالی عبادات کے لائق بھی صرف اللہ جل جلالہ ہیں. گزشتہ جمعے زکوٰۃ سے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھی. اس جمعے بھی زکوٰۃ سے ہی متعلق کچھ تاکیدات بیان کرنا چاہتے ہیں. قرآن کریم میں زکوٰۃ سے متعلق نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھے تقریباً 32 مقامات پر ذکر ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس میں ایک مرتبہ ذکر بھی کافی ہے دلیل کے لیے. لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زکوٰۃ اور نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ قرآن کریم میں 32 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر نماز اور زکوٰۃ دونوں کا اکٹھے ہی ذکر ہے. پھر صرف زکوٰۃ کا ذکر قرآن کریم میں بہت ساری جگہ ہے. اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے اور وعدے بھی بیان فرمائے ہیں اور وعیدیں بھی بیان فرمائی ہیں. سورہ ہمزہ قرآن کریم کی ایک چھوٹی سورت ہے. اس میں اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. ہلاکت و بربادی ہے ہر غیبت کرنے والے چغل خور کے لیے. یعنی پیٹھ پیچھے غیبتیں کرتا ہے یا سامنے چغل خوریاں کرتا ہے. کسی کو ذلیل کرنے کے لیے اس کے منہ پر اس کی برائی بیان کرنا یہ بھی منع ہے.
آپ کسی کے منہ پر اس کی برائی اس کی اصلاح کی نیت سے بیان کریں، اس کو سمجھانے کی نیت سے، اس کو نیکی کا حکم کرنے کی نیت سے، برائی سے منع کرنے کی نیت سے، لیکن آپ کا مقصود محض ذلیل کرنا ہو۔ ایک آدمی کہیں جا رہا ہے اور اس پہ آوازیں کس رہا ہے، اوے فلانے، اوے تو فلانا نہیں ہے، مقصد اس کی اصلاح نہیں، مقصد اس کو لوگوں میں ذلیل کرنا ہے۔ تو غیبت کرنا بھی حرام، چغل خوری بھی حرام ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں دیکھو میں تو منہ پہ کہہ دیتا ہوں، بھئی ہر بات بھی منہ پہ کہنے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں منہ میں کہنے کی، کچھ باتیں چھپانے کی بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے سامنے اس کی اللہ پردہ پوشی فرمائے، جو کسی مسلمان کی، اس میں مطلقاً نیک مسلمان ہو یا فاسق فاجر ہو، گناہگار ہو، پھر نیکوں کی پردہ پوشی تو اور زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ بہرحال فرمایا کہ الذی جمع مالا معددا، جو مال جمع کرتا رہتا ہے اور گن گن کے رکھتا ہے، یحسب ان مالہ اخلدا، اس کا خیال یہ ہے کہ مال اس کو ہمیشہ باقی رکھے گا، یعنی اس کا خیال یہ ہے کہ شاید میں بھی ہمیشہ رہوں گا اور یہ مال بھی میرے پاس ہمیشہ رہے گا، مجھ پر کوئی بیماری نہیں آئے گی، اعراض نہیں آئیں گے، پریشانیاں نہیں آئیں گی، حادثات نہیں آئیں گے، اور خدا نخواستہ مجھ پر موت گویا کہ نہیں آئے گی۔ اس قدر مال پہ مرتا ہے کمانے کے لیے، اور اس میں خرچ کرتے ہوئے بخل کرنے کے لیے اس قدر پریشان رہتا ہے۔ کمانے میں حرص، لالچ، حد سے زیادہ، سچ اور جھوٹ کی پرواہ نہیں، حلال و حرام کی پرواہ نہیں، جائز و ناجائز کی پرواہ نہیں، اور جب خرچ کرنے کی بات ہی آتی ہے تو خرچ نہیں کرتا ہے، اس میں بخل سے کام لیتا ہے، کیونکہ گن گن کے رکھتا ہے، اور وہ کہتا ہے خرچ کر دیے تو اتنے پیسے تو کم ہو جائیں گے، اب لاکھ روپے میں سے 2500 خرچ کر دیے، وہ تو 97,500 روپے بچ جائیں گے، تو یہ تو لاکھ کی گڈی کم ہو جائے گی، اس لیے وہ خرچ نہیں کرتا۔ یبخلون بما آتاہم اللہ، جو اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں بخل کرتا ہے، بلکہ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتا ہے، دوسروں کو بھی کہتا ہے بھئی اس طرح یہ مولویوں کی باتیں نہیں، اپنے گھر کو دیکھو، اپنے بچوں کو دیکھو، مستقبل کو دیکھو، بچیوں کو دیکھو، بس مختلف آزار شیطان نے بتائے ہوئے ہیں، اور کہتا ہے بھئی اس کا خیال کرو، تم اللہ کے راستے میں خرچ مت کرو۔ یحسب ان مالہ اخلدا، اللہ تعالیٰ فرماتے کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، اس کو پھینکا جائے گا روندنے والی آگ میں، حطمہ ایسی آگ میں جو روند کے رکھ دے گی، جو چورا چورا کر کے رکھ دے گی، اعضاء کو ایک دوسرے سے الگ الگ کر کے رکھ دے گی، گوشت پوست کو، ہڈیوں کو الگ الگ کر کے رکھ دے گی، توڑ توڑ کے رکھ دے گی۔ حطمہ توڑنے کو بھی کہتے ہیں، روندنے کو بھی کہتے ہیں، ریزہ ریزہ کرنے کو بھی کہتے ہیں، سارے معنی اس میں۔ ہرگز نہیں، اس کو پھینکا جائے گا روندنے والی آگ میں۔ پھر خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ادراک ما الحطمہ، ارے تجھے معلوم ہے یہ حطمہ، روندنے والی آگ کیا ہے، یہ کیا چیز ہے حطمہ؟ فرمایا نار اللہ الموقدہ، یہ وہ آگ ہے اللہ کی جو اللہ نے جلائی ہے، یعنی انسانوں کی جلائی ہوئی آگ نہیں ہے جو مٹی سے، پانی سے بجھ جائے، یا کسی اور کیمیکل سے یا فائر بریگیڈ سے اس کو بجھا دیا جائے، ایسا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جلائی ہوئی آگ ہے، اس کائنات کا کوئی شخص اس کو نہیں بجھا سکتا ہے، اللہ کے سوا اسے کوئی نہیں بجھا سکتا۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں پہ پہنچ کر رہے گی، صرف ظاہر کو نہیں جلائے گی، دل تک جلا کے راکھ بنا دے گی، اور یہ آگ ان پر بند کر دی، انہا علیہم مؤصدہ،
کہ ان پر بند کر دی جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ آگ بھی باہر نہیں نکلے گی اور آگ میں رہنے والے بھی باہر نہیں نکلیں گے، اندر بند رہیں گے۔ فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں۔ اور قرآن کریم میں دوسری جگہ آتا ہے یہ ستون بھی آگ ہی کے ہوں گے۔ نارن احاط بہم سرادقها، ہم نے ایسی آگ جلا رکھی ہے کہ لوگوں کو اسی آگ کی کناتوں نے گھیر رکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ مسلمان اس سے بچ کر رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے، لیکن تب میرے عزیز بھائیوں جب میں اور آپ اللہ کی مان کر چلیں۔ میرے عزیز بھائیوں یہ کوئی اللہ کا احسان نہیں، یا نعوذ باللہ اللہ کی طرف سے کوئی ہمارے اوپر زیادتی نہیں۔ اصل میں جو کچھ میں اور میرے پاس جو کچھ ہے وہ سب میرے رب کا ہے، میں نے اپنے آپ کو خود نہیں بنایا۔ بھائی جس کو اللہ اولاد نہ دے وہ کہیں سے دنیا کی کوئی طاقت ہے اس کو اولاد دے دے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو اولاد نہیں دے سکتی۔ یہ تو زندہ آدمی ہے جس کے پاس اولاد کے اسباب اور ذرائع اور طاقت موجود ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ اولاد نہیں دیتی تو وہ اپنے لیے بیٹا نہیں پیدا کر سکتا۔ اب سوچو کہ جب میرا وجود ہی نہیں تھا اس دنیا میں نے اپنے آپ کو تو اللہ سے نہیں مانگا، اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے والدین کے مقدر میں لکھا تھا میں بھی ان میں پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ نہ پیدا کرتے تو خود میرا وجود اللہ کا اور میری ملکیت میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے ایمان والو خرچ کرو اس پاکیزہ رزق میں سے جو تم کماتے ہو، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور اس میں سے بھی خرچ کرو جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے۔ زمین سے کون نکالتے رزق؟ اللہ۔ اور کماتے ہیں کاروبار، تجارت، بزنس، یہ سب کون چلاتا ہے؟ اللہ۔ ظاہری سبب ہمیں بڑی سے بڑی دکان، شو روم، ورک شاپ، کچھ بھی نام سے آپ کوئی چیز کھولیں، اس میں گاہک بھیجتا کون ہے؟ پھر گاہک کے دل میں آپ کی چیز کی محبت کون ڈالتا ہے؟ پھر یہ فیصلہ کون کرواتا ہے کہ لے لو؟ سوائے اللہ کے کوئی نہیں کر سکتا۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دو آدمیوں میں محبت پیدا کر دیتا ہوں، انس پیدا کر دیتا ہوں، مانوس کر دیتا ہوں۔ یہ میرا کام ہے، یہ اتفاق، اتحاد، ربط ہو جانا یہ کس کا کام ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کام۔ فرمایا اگر روح زمین کی سارے خزانے، ساری دولت، ساری نعمتیں خرچ کر دیں اور تو چاہے کہ دو آدمیوں میں محبت پیدا ہو جائے، نہیں کر سکتا۔ کون کرتا ہے؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ ہی ہے جو ان کے درمیان محبت بنا دیتا ہے، پیدا کر دیتا ہے۔ تو میرا عزیز بھائیو آپ کی دکان پہ گاہک آتا ہے، پہلے تو دکان کو، اس دکان پہ گاہک لایا کون؟ آپ تو نہیں گئے پیچھے، اس کے گھر نہیں گئے، اس کو رات کو جا کر چپکے سے بولا نہیں یار صبح میری دکان پہ ضرور آئیے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں کہ صبح کس نے آنا ہے۔ سب فیصلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہے ہیں، اور راتوں رات ہو رہے ہیں، رات کے اندھیرے میں ہو رہے ہیں۔ میں غفلت میں سو رہا تھا اور اللہ تعالیٰ ذہن بنا رہے تھے کہ تم نے صبح فلاں دکان پہ جانا، فلاں مارکیٹ میں جانا۔ پھر وہاں سے وہ دکان پہ پہنچ گیا، پھر اس کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی کہ اس دکان سے مال لینا ہے، سودا لینا ہے، اس دکان کا سودا بہترین ہے۔ پھر ایک مرتبہ نہیں، دوبارہ بھی آتا ہے۔ یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ مقرر نہ کرے تو اس کائنات کا کوئی شخص روز ہی نہیں پہنچا سکتا۔ دیکھیے میرے عزیز بھائیوں، ہمارے بازاروں میں ہماری ضرورت کی ساری چیزیں موجود ہیں،
کپڑے کی دکان بھی موجود، کیلے کی دکان بھی موجود، فروٹ کی دکان بھی موجود، سبزی کی دکان بھی موجود، میڈیکل اسٹور بھی موجود، سب موجود۔ کس نے یہ تقسیم کیا ہے کہ فلاں دکان، فلاں چیز کی دکان فلاں شخص کھولے گا، فلاں چیز کی دکان فلاں شخص کھولے گا؟ یہ سب تقسیم اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اسباب رزق تقسیم کیے ہیں، ایسے نہیں ہے، ایسا بھی نہیں کہ سب فروٹ کی دکانیں یا سب میڈیکل اسٹور ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ روزی پہنچاتا ہے۔ مولانا ذکی کیفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا تقی عثمانی صاحب کے بڑے بھائی ہیں۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے مجاز بیت بھی تھے، ان سے اصلاحی تعلق تھا، بہت بڑے اللہ والے عالم گزرے ہیں۔ ان کے بیٹے میرے استاد ہیں براہ راست شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمود اشرف عثمانی صاحب، بہت بڑے نائب شیخ الحدیث تھے دارالعلوم کراچی میں، ابھی چند سال پہلے انتقال ہوا ہے، بہت بڑے مفتی تھے۔ تو بہرحال مولانا ذکی کیفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ خود مولانا تقی عثمانی صاحب بیان فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مولانا میرے بھائی نے ایک دفعہ لاہور میں ان کے ایک کتب خانہ تھا ادارہ اسلامیات کے نام سے، ابھی بھی وہ ادارہ موجود ہے، کراچی میں بھی ہے، لاہور میں بھی ادارہ اسلامیات کے نام سے بہت بڑا کتب خانہ تھا۔ تو کہتے ہیں ایک دفعہ واقعہ ہے، مولانا ذکی کیفی صاحب فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ تیز بارش ہو رہی تھی اور کیچڑ ہی کیچڑ تھا، ہر طرف موسم بہت خراب تھا۔ صبح 7-8 بجے جو دکان کھولنے کا ٹائم تھا، اس ٹائم میرے دل میں پہلے تو یہ آیا کہ چھوڑو یار، آج اس بارش میں کون آئے گا؟ پھر آتے بھی تو لوگ ضرورت کی چیزیں خریدنے کے لیے تو آتے ہیں، سبزی خریدنے کے لیے، راشن خریدنے کے لیے، فروٹ خریدنے کے لیے، اس طرح کی ضرورت کی چیزیں خریدتے ہیں۔ کتابیں، اور وہ بھی دینی کتابیں، کوئی نصابی کتابیں بھی نہیں جیسے اسکول کی فلاں کلاس کی کتابیں جو بک رہی ہیں مسلسل، دینی کتابیں ہیں۔ یہ تو ویسے بھی عام دنوں میں نارمل زندگی میں بہت کم لوگ خریدتے ہیں، یہ پہلے کی بات ہے، اب تو وہ بھی نہیں رہا، تو بہت کم خریدتے ہیں۔ جس کے بعد پیسے اور وقت فالتو بچ جائیں وہ کہتا ہے چلو کوئی دینی کتاب دیکھ لو بھائی۔ تو پھر بارش کے دن میں کون آئے گا؟ اس لیے میں نے ارادہ کر لیا کہ چھوڑو بھائی، آج تو کوئی نہیں آئے گا، آج جاتے ہی نہیں دکان، آج بند رکھ۔ لیکن تھے اللہ والے، علماء سے تعلق تھا، خود بھی عالم تھے، تھوڑی دیر کہنے لگے میں نے یہ جو فیصلہ کیا ہے، یہ اللہ والے اپنی باتوں کا فیصلے کو اللہ سے بات کرتے ہیں اور سنت کے مطابق دیکھتے ہیں، کہ میں نے یہ جو فیصلہ کیا آج کوئی نہیں آئے گا، اور یہ کیا گاہکوں کا بھیجنا میرا کام ہے یا اللہ کا کام ہے؟ بھائی میرا کام تو روزانہ دکان کھولنا ہے، گاہک کا لانا تو اللہ کا کام ہے، لہذا بھائی مجھے اپنا کام کرنا چاہیے، دوسرے کے کام کے سہارا لے کر اپنی ڈیوٹی چھوڑنا یہ حماقت کی بات ہے۔ بھائی گاہک بھیجنا تو اللہ کا کام ہے، اگر وہ بھیجے گا تو آج بھی بھیجے گا، اور نہیں بھیجنا تو چاہے تو بالکل موسم ٹھیک ہو اور ہر طرح سے نارمل حالات انہیں ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں میں نے فیصلہ کر لیا چلو جاتا ہوں، چھتری اٹھائی اور پیدل راستہ کیچڑ کے اندر اور پانی کے اندر اور تیز بارش میں چلتے چلتے گیا اور اپنی دکان کھول لی۔ اور دکان کھولنے کے بعد میں نے ارادہ یہ کیا کہ بھائی گاہک تو کوئی آئے گا نہیں، ایسے ہی بیٹھنا ہے صرف کھانا پوری کرنے کے لیے، اس لیے میں نے قرآن اٹھا کر اپنی سیٹ پہ بیٹھ گیا، اور میں نے کہا بھائی آج دن بھر اچھی طرح تلاوت ہو جائے گی۔ گھر میں بھی تلاوت نہیں ہوتی، تو گھر میں بچے ہوتے ہیں، شور شرابہ ہوتا ہے، اور یہاں فرصت ہے، گاہک آنا نہیں ہے، تو بھائی میں نے دکان کھول لی۔ کچھ 1-2 ساتھی جو اور آنے تھے ان کو بھی میں نے کہا بھائی صفائی وفائی کر کے بیٹھ جاؤ، تلاوت کر لو، ذکر کر لو، جو بھی کرنا ہے۔ کہتے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میں نے یہ منظر دیکھا کہ چھتریاں اوڑے ہوئے اور برساتیاں پہنے ہوئے اور مختلف اتنے لوگ گاہک آئے کہ جتنا معمول پہ نارمل موسم میں گاہک آتے تھے آج بھی اتنے ہی گاہک آئے۔ تو کہتے ہیں بعض دفعہ اللہ تعالیٰ دیکھیں انسان کی زندگی میں اللہ ہر موڑ پر انسان کی تربیت کرتا ہے۔ مولانا ذکی کیفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یقین جانے اس دن
میرے ایمان کی کیفیت بہت زیادہ بڑھ گئی، اور میں نے کہا شام کو اللہ تعالیٰ سے شکر کے 2 نفر پڑھے، اے اللہ واقعی تو ہی رازق ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، وہ رزاق ہے، وہ رزق دینے والا ہے، جس کو جو چاہے جہاں سے چاہے رزق دے۔ کوئی اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے، وہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے، یرزق من یشاء، اور وہ بڑا طاقتور اور غالب ہے اپنے فیصلوں پر۔ واللہ غالب علی امری ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ تو میرے عزیز بھائیو، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اگر زراعت سے نکلتا ہے تو وہ سارا اللہ کا۔ افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، بھائی کاشتکار صرف ایک بیج ڈالتا ہے، پانی لگاتا ہے، ہل چلاتا ہے، وہ بیج کیچڑ سے کون نکالتا ہے، اس میں کومبل کون اگاتا ہے، اور پھر سخت زمین کے سینے کو پھاڑ کر اسے باہر کون نکالتا ہے، پھر باہر نکل جائے تو پھر ہوا سے، تند و تیز ہواؤں سے اور تیز دھوپ سے اور جانوروں سے، پرندوں سے، کیڑے مکوڑوں سے، ہر قسم کے مضر جانوروں سے اس کی حفاظت کون کرتا ہے؟ صرف اللہ۔ کوئی کر سکتا ہے بھائی؟ ذمہ دار بھی اپنی زمین کاش کر کے اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ چور ڈاکوں سے حفاظت کے لیے کہیں کہیں کوئی تھوڑا بہت انتظام کر دیا، ورنہ کوئی انتظام۔ کیڑے مکوڑوں سے کون انتظام کرتا ہے؟ چرند پرند سے کون حفاظت کرتا ہے؟ سب اللہ کی حفاظت کرتا ہے، اس میں سے پھر روزی اللہ دیتا ہے۔ یہ سب کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ تو میرا عزیز بھائیو، جب سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے تو پھر ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بارہا یہ فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ارے جو ہم نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو۔ جو آپ اپنے گھر سے لائے ہو ہمیں نہیں دو، ہمیں مت دو۔ بھائی اپنے گھر سے کوئی لے کے آیا ہے، خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ جائے گا۔ قارون بھی خالی ہاتھ گیا، فرعون بھی خالی ہاتھ گیا، ساری دنیا کا بادشاہ بھی خالی ہاتھ دنیا سے جاتا ہے، اس دنیا سے کسی کو، اور آتا بھی خالی ہاتھ ہے۔ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور قیامت کے دن بھی اکیلے ایسے آؤ گے جیسے ہم نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا ہے، دنیا میں پیدا کیا، ایسے ہی اللہ کے سامنے بھی حاضر۔ مال دولت عزت شہرت کچھ بھی نہیں ہوگا، یہاں تک کہ ننگے جسم اللہ کے سامنے حاضر ہو، جسم کی توجہ ہی نہیں ہوگی۔ میرا عزیز بھائیو، یہ سب اللہ کا دولت، اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اس لیے اس سے بخل سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ اللہ کا حکم پورا کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علماء سے مسائل پوچھیں، شریعت کے مسائل پوچھیں، اور جو جتنا حق بنتا ہے اسے زیادہ دینے کی کوشش کریں، اور دوسری بات مصرف میں دیں، جہاں زکوٰۃ لگتی ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ دیکھیں میرے عزیز بھائیو، صرف نماز پڑھنی نہیں ہے، قبلہ رخ نماز پڑھنا بھی ضروری ہے، کپڑوں کا پاک ہونا بھی ضروری، وضو کا ہونا بھی ضروری ہے، یہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے کہ آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، عصر پڑھ رہے ہیں، مغرب پڑھ رہے ہیں، عشاء پڑھ رہے ہیں، فجر پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ظہر کی 4 ہیں، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4، فجر کی 2، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ جگہ بھی پاک ہو، جگہ پاک نہیں ہوگی نماز نہیں ہوگی۔ بھائی میرے عزیز بھائیو، یہ تمام شرطیں پابندیاں جس طرح نماز میں ہیں، ایسی زکوٰۃ میں بھی کچھ پابندیاں ہیں۔ ایسا نہیں کہ بس دے دیا، سر سے بوجھ اتار دیا، ایسا نہیں، سر سے بوجھ اترے گا نہیں، سر پہ بوجھ مزید چڑھ جائے گا اگر ہم نے شرعی پابندیوں کا خیال نہیں کیا، شریعت کے پابندیوں کا خیال نہیں کیا۔ اس لیے مکمل طور پر علماء سے پوچھ کر، رہنمائی لے کر صحیح جگہ پہ خرچ کریں،
جو مصرف ہے زکوٰۃ کا صرف وہاں خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ رب العالمین ہمیں اپنے مال جان کو شریعت کے مطابق، شرعی ضابطوں رسولوں کے مطابق صحیح جگہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔